آج انیلا کریں گی. جی جی. کون سی صورت ہے؟ سورہ یوسف سورہ یوسف. آیت نمبر 24 تھی نا, 23 تک کر لیا تھا. تو سورہ یوسف جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غمگین ہوا کرتے تھے تو سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے. اچھا. آیت نمبر کون سی بولی؟ 24. چلیں جی شروع ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, ہمت اس آیت نے ارادہ کیا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہے میم میم, اور یہ مؤنث ہے. بہی اس کا, وا اور, ہما یہ بھی وہی ہے میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے, ورب کی فرسٹ فارم ہے یہ. جی. اور وہ ارادہ کر لیتا ہے, بیہا اس کا, لولا اگر نہ ہوتا, ان کے رآ دیکھا, وہ دیکھتا یا دیکھا, یہ بھی ورب ہے. را الف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ہم پہلے بھی سورہ یوسف میں کر چکے ہیں اس کی. برہان روشن دلیل, رب ہی اپنے رب کی, کذالک اور اس طرح ہوا, لنصرفا یہ ورب ہے اور ہم پھیر دیں گے. اس کا روٹ ورڈ صاد را فا ہے اور یہ مضارع ہے. ٹھیک. انہو اس سے, السوء برائی کو, والفحشائی اور بے حیائی کو, صحیح. انہو بے شک وہ, من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا, المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں. تو اسے سمجھائیں گے آپ ذرا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ, خواہش اس کی بھی تھی, اس عورت کی, رائٹ. جی جی, اس عورت کی خواہش تھی, اس نے ارادہ کیا تھا. اور خواہش ان کی بھی ہو گئی تھی, رائٹ. وَهَمَّ بِهَا, تو یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نا. جی جی, یہ ان کے بارے میں, وہ ہمت جو ہے اس عورت کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں, طرف سے ان کے ان کو اوپر, برا, ہاں ہاں. اللہ تعالیٰ نے ان تو سے اس برائی کو پھیر دیا نا. ہاں, تو اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب پہلے تو یہ دیں کہ حضرت یوسف کو تو برہان نظر آ گئی تھی, ٹھیک. جی جی لیکن اس عورت کے پاس تو برہان نہیں تھی, رائٹ. اگر جی حضرت یوسف, خواہش اس کی بھی تھی, خواہش ان کی بھی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ان جی کو اللہ کی برہان نظر آ گئی تو وہ رک گئے. جی. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے, اگر اس عورت کو بھی برہان نظر آ جاتی تو وہ بھی رک جاتی؟ لیکن حضرت یوسف ظاہر نبی تھے نا, اللہ کے خالص بندے میں سے تھے. تو پھر یہاں کوئی سوال نہیں کرے گا کہ بھئی وہ نبی تھے تو ان کو برہان نظر آئی. اب یہاں پہ اس عورت کو ہم الزام دے رہے ہیں لیکن اس پہ تو کوئی برہان نہیں آئی تھی, رائٹ. السلام علیکم صفیہ, یہ برہان کا میننگ بتانا یار, میں نے ابھی جوائن کیا ہے. برہان روشن کا دلیل, مطلب
دلیل اللہ دلیل. کی طرف. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سورہ یوسف چل رہی ہے نا؟ سورہ جی. یوسف چل رہی. تو بڑا آپ آیت نے نمبر 24. دیر کر دی. ہم بڑے اچھا جی ڈسکشن کر رہے ہیں. تھوڑا سا آج وہ تھی، میں باہر نکلی ہوئی تھی نا، دیر سے آئی ہوں تو ہاں میں نے کچھ ایسے ہیں وَلَقَدْ ہمت بہی، خواہش اس کی بھی تھی، اس عورت کی بھی تھی، اور خواہش ان کی بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، خواہش ان کی بھی ہو گئی تھی. لولا، لیکن ان کو نظر آ گئی برہان، روشن دلی اللہ کی طرف سے برہان. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس عورت کو تو نظر نہیں آئی تھی برہان، رائٹ؟ تو ہم اس عورت کو دوش دیں یا نہ دیں؟ نبیلہ. اچھا مجھ سے پوچھے ہیں. یہ جو ہے، کیونکہ وہ تو عام انسان تھی نا، وہ تو نبی تھے، تو ہم تو انسان. نبی کی بھی خواہش ہو گئی، اور عام انسانوں کی خواہش ہوتی ہے، نبی کو اللہ کی برہان آ جاتی ہے تو نبی بچ جاتا ہے، عام انسان جی نہیں بچتا. عام ہاں انسان نہیں عام بچتا، اس کو انسان برہان تو نہیں خطا آتا. کا پتلا ہے نا، اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا. تو فرق کیا ہوا نبی میں اور یہاں پہ انسان میں؟ نہیں، نبی کو تو اللہ نے برہان سے بچایا. اگر اس عورت کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا تو وہ بھی بچ جاتی. وہی تو بات ہے نا. تو نبی کا ایمان تو بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ تو ویسے ہی بچ جاتا. سوچنے کی بات ہے نا، ہم نہیں سوچتے. ہم یہ باتیں سوچنی چاہیے. لیکن ایک بات یہاں ضرور ہے، چاہے ہمیں پوری آیت ہمیں سمجھ آئے اچھی طرح کے نہیں آئے ہمارے اپنے اس کے مطابق، ایک نبی کی بھی خواہش ہوئی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پھر نبی جو ہے نا، یہ پھر اس سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام انسان جو کہہ دیتے ہیں کہ نبی بالکل اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بالکل انسان کی طرح بنا ہے. اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، رائٹ؟ اس میں نبی میں اور انسان دونوں اللہ کی کریشن ہے، رائٹ؟ لیکن نبی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن ون ہے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو چوز کرتا ہے، اور اللہ ان کو چوز کر کے ان کو برہان بھی دیتا ہے، رائٹ؟ ان سے بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ انسان جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی ظاہر ہے جب عام الحزن آیا تھا، جب ان کی وائف کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا، تو ان پہ بھی غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، رائٹ؟ تو ایک نبی بھی انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں بہرحال. لیکن چونکہ اس کو نبی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا درجہ آگے رکھنا ہے، تو اس سے کرائم کمٹ نہیں ہوا، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ جو عورت ہے، جیسے میں نے وہ کہا کہ وہ عورت جو ہے وہ ایکچولی ٹیسٹ ہم سب کا ہے، رائٹ؟ یہاں پہ ہم ایک خاص عورت کا بات نہیں کر رہے، جیسے ہم نے اس عورت کو بدل لیا تھا دنیا سے، رائٹ؟ تو دنیا تو ہے ہی ٹیسٹ. اس کو تو درجہ ہی یہ دیا گیا ہے کہ تمہیں انسانوں کو بہکانا ہے. ٹھیک ہے، پھر انسانوں کے پاس جو برہان ہے وہ تھرو پروفٹ آئی ہے. ہمارے پاس برہان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. کیا ہے وہ؟ ایکچولی روشن دلیل ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی روشن دلیل ہے ہمارے پاس. اگر ہم اسے قرآن کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے سے کوئی چیز ایسی کمٹ نہیں ہوگی. ٹھیک، لیکن انسان کی خواہشات آگے نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ خواہشات نبی کے پاس بھی پائی جاتی ہیں، وہ خواہشات ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہیں. اس خواہشات کو اللہ کی برہان سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا.
ٹھیک, جی سمجھ آئی اب یہ؟ جی جی ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ پروف ہوتی ہے کہ پروفٹ بھی جو تھے انسان تھے, لیکن وہ اللہ کے خالص چوزن بندے تھے. ہاں, اللہ کے خاص بندے تھے, اللہ کے چوز کیے ہوئے بندے تھے, رائٹ. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ پروفٹس میں جذبات ہی نہیں ہوتے, رائٹ. پروفٹ کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی, پروفٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں, ان کے ساتھ کفار نے کیا کیا نہیں کیا. ٹھیک, حضرت یوسف کے ساتھ ان کے اپنے بھائیوں نے کیا کیا. ٹھیک, جی پھر اپنے بھائیوں کے بعد پھر وہ بکے ایز اے سلیو, رائٹ. پھر وہ ایز اے سلیو بکنے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا. اب اس کے بعد ان کا بڑا ٹیسٹ ہے, رائٹ. کیونکہ ان کے پاس چوائس ہونی تھی, لائک ابھی یہ ان کا ٹیسٹ نہیں ختم ہوا. ابھی تو ایک عورت کا ٹیسٹ ہوا, پھر مزید عورتیں بھی جو شہر کی ہیں وہ مل جاتی ہیں اس گروپ میں. ٹھیک, تو بھی اور ٹیسٹ باقی ہیں ان کے. ٹھیک, کذالک نصرفہ سمجھ آ گیا نبیلہ؟ نبیلہ نہیں یہ بھی نہیں سمجھ آیا. کیا نہیں سمجھ آیا بتائیں. لی نصرفہ کے معنی جو ہے, کیونکہ ابھی ہم میں نے یہ جوائن کیا نا تو مجھے اچھا ایک نہیں ابھی, ہاں نصرفہ آگے نہیں شروع نہیں کیا. جی, ویسے اگر آپ اسرائیلیٹس کہانی میں جائیں نا, تو وہ عورت جب یہ کرائم کرنے لگتی ہے تو اس کے جو بت ہوتے ہیں کمرے کے اندر وہ ان کو کور کر دیتی ہے. لیکن وہ اسرائیلیٹ اسٹوری ہے, ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو, حضرت یوسف کو اللہ کی برہان نظر آئی. تو اگر اس عورت نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا, اور وہاں پہ اگر آپ, یہ والی سورہ ایسی ہے کہ جو ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں تو وہ اسرائیلی اسٹوری سے کمپیریزن بھی کراتے ہیں, کیونکہ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے, سورہ کی خوبصورتی کیا ہے کہ خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی فلفلمنٹ پہ ختم ہوتی ہے. خواب سچا ہو جاتا ہے آخر میں ان کا. ٹھیک ہے, کہ وہ 11 ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند, رائٹ. تو یہ خواب آخر میں جب ان کے بھائی اور باپ اور سب لوگ آتے ہیں تو ان کو سجدہ تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خواب سے شروع ہوتی ہے یہ سورت اور خواب کی تکمیل پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک, لیکن اگر آپ انجیل پہ اسٹڈی کریں تو اس میں جو اسٹوری ہے اس میں حضرت یوسف نے 2 خواب دیکھے تھے, ایک خواب نہیں دیکھا تھا. یہاں پہ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا تھا شروع میں. ٹھیک, یہاں پہ ان کو بولا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا, وہاں پہ وہ اپنے بھائیوں کو بتا دیتے ہیں, رائٹ. تو اس کا کمپیریزن اس والی سورہ کا لائک کمپیریٹیو اسٹڈی کرائی جاتی ہے. تو ان کی کہانی کے مطابق جو یہ عورت ہوتی ہے یہ اپنے بت کے اوپر جو اس کا خدا ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے, اور حضرت یوسف پوچھتے ہیں کہ تم نے اس پہ کپڑا کیوں ڈالا, رائٹ. تو وہ ان کا برہان کا ایکویلنٹ ہے کہ پروفٹ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے اس پہ کپڑا ڈالا ہے تو یہ بری چیز ہے, جبکہ یہاں پہ وہ برہان بدھ کی وجہ سے برہان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ڈائریکٹ برہان ان کو آتی ہے. ٹھیک, تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اس کی. یہ ورڈز میننگ اور ان کی نا گرامر ایک بار ریپیٹ کر دیں آیت. ہاں, ابھی پوری کریں. کذالک نصرفہ, انیلا جی جی انیلا, جی جی ہاں چلیں پورا ریپیٹ کر دیں شروع سے. ریپیٹ کر دیتی ہوں میں. جی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, ہمت اس عورت نے ارادہ کیا. روٹ ورڈ اس کا ہے میم ہے اور یہ مؤنث ہے فیمینن. بھی
اس کا ارادہ کیا یا خواہش کی، رائٹ؟ یہ خواہش اس عورت کی تھی یا ارادہ اس عورت کا تھا؟ وہما بہا، وہما بہا، وہ ہما یہ بھی اور ورب ہے، اور وہ ارادہ کر لیتا بہا اس کا، لولا ہاں اگر نہ ہوتا، ان ہم، کے را وہ دیکھتا، یہ روٹ یہ ورڈ اس کا رے verb ہے، الف یہ ہے، verb ہے. جی یہ ورب ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ تو. راآ، برہان روشن دلیل، رب ہی اپنے رب کی، کذالکا اور اس طرح ہوا، لنصرفا یہ ورب ہے مضارع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ سواد را فا ہے. اس طرح ہوا ہم پھیر دیں انہو اس سے، ریپیٹ کرنا پلیز. ہم پھیر دیں، ہم پھر لنصرفا ہم پھیر دیں، انہو اس سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو بے شک، ہو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ پروفٹ ہیں تو دے آر آلریڈی مخلصین. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ کا یہ کہنا ہے دس دیٹ وی مائٹ ایورٹ فرام ہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مائٹ نہیں بلکہ اس کو یقیناً کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہی بدلا اس وقت اس سچویشن کو، ٹھیک ہے، فرام ہم، اس ایول کی اور اس فحاشی کی خیال کو ان کی طرف سے بدل دیا، کیونکہ وہ مخلصین میں سے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سنسیئر بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، سلیو تھے، رائٹ؟ سو ان کو برائی سے بچا دیا. تو اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، رائٹ؟ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی کم از کم اللہ کی برہان آنے کے بعد اس فیصلے کا، اس سے بچنے کا وہ رکھتا ہے، رائٹ؟ یہ ہم پر بھی لاگو ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی برائی آنے کی وقت آئے تو ہمیں یہ سوچ آ جائے کہ میرا کریٹر، میرا بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس کی پریزنس کو فیل کر لیں تو پھر ہم اس برائی سے بچ جائیں، رائٹ؟ اچھا صفیہ بھائی جی سو ایک بات بتائیے گا، یہ جو جی، یہاں پہ را آ ہے، رے کے اوپر تشدید ہے، وہ دیکھیں یہ رے جو ہے شمسی لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو پہلے والے سے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا ورنہ یہ ورڈ کی فرسٹ فارم ہی ہے نا. جی بالکل بالکل، اس کے اردو بتا دوں. بالکل بتا دیجئے. اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا یا ارادہ کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے. یوں ہی ٹھیک، ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. ٹھیک. اگلی آیت کر لوں اس کی 25. پہلے پوچھ لیں کسی کو کوئی سوال ہے. اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھتے نا، یہ بولا نا. جی جی اگر وہ اپنے جی پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. السلام علیکم. ورب یہ کی فارمز بتا دیں. نہیں، ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی. عبادنا المخلصین کس طرح سے مطلب اس کو عبادنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا بندہ، عبادت سے ہمارا ہی بندہ نکلا ہے عبادی. نا. ہاں
جی بندہ عبادنا slave. ابد سے ہے نا اب اے اب سے اب سے نکلا اب ٹھیک ہے عبد ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سے عبادی اب سے میرے slave عبادنا right? میرا ٹھیک ہے ہمارا Yeah. بندہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عبد میرا بندہ ہی کہتے ہیں نا, عبادی عبدی رائٹ. اس میں ورب کی نا سب میں زیادہ فرسٹ فارم ہی ہے. یہ ہمت جو ہے یہ بھی, لیکن یہ مونس کے لیے, اور ہمت جو ہے یہ بھی ورب کی فرسٹ فارم ہے. را جو ہے یہ بھی ورب کی فرسٹ فارم ہے. ماض ہے یہ, اور نصرفہ جو ہے یہ مضارع ہے, لیکن یہ بھی ورب کی فرسٹ فارم ہی ہے. منصوب ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس کے اوپر وہ جسم آ رہا ہے. ضرب ضرب نصرف, ہاں فتح آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی سوال کسی کو؟ تو ہاں اب آگے چلیں. اگلی آیت. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ طبقل بابا و اور طبقل دونوں دوڑے. یہ جو ہے روٹ ورڈ سین بین قاف ہے, سین با قاف ہے, اور یہ ورب کی 8 فارم ہے. ورب کی 8 فارم ہے اور ڈوئل ہے. ٹھیک ہے, ڈوئل ہم نے کیا نہیں ہے, پہلی بار آیا ہے یہ. ٹھیک ہے, وَاسْتَبَقَ. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ بتائیں سین ذرا. با قاف, سین با قاف. سین با قاف. جی تو صحیح. 8 فارم پہ, ہاں سین با قاف. وَاسْتَبَقَ اور دونوں دوڑے. مستبقل بابا دروازے کی طرف, یہ تو وہ ہے ناؤن ہے. وا اور قدت اس عورت نے جھاڑ دی, یہ مؤنث ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہی ہے, اور اس کا روٹ ورڈ قاف دال دال ہے. قمیصہ قاف دال دال ادا. ادا. ٹھیک ہے. قمیصہ قمیص اس کی, من سے, دبرن پیچھے سے, وہ الفایا اور ان دونوں نے پایا. وا اور الفایا یہ جو ہے ورب ہے, لام فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ ورب کی 4th فارم ہے. اور یہ بھی ڈوئل ہے. ڈوئل کیا مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس میں بھی آپ نے بولا ہے اوکے, یہ دو کا وہ ہے نا. الف لگنے ہاں سے ہو دو رہا ہوتا ہے. ہے. دیکھیں یہ جیسے درابا انیلا, جی جی درابا, اور جی پھر یہ سنگولر ہوا 3rd پرسن رائٹ. جی درابا, اور اگر عورت کے لیے ہوگا تو درابت ہو جائے گا. برابر. ٹھیک ہے, اور اگر 2 کے لیے ہوگا تو درابا ہو جائے گا, الف لگ جائے گا. اچھا اچھا ٹھیک. صحیح ہے. تو صحیح ہے, عربی میں ڈوئل بھی ہوتی ہے, الف جو آخر سورہ میں جو آ رحمان رہا میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کما ربی کما آپ نے پڑھا ہے نا ابھی تک. جی جی, ٹھیک ہے, یعنی آخر میں ربکم اگر الف آ جائے تو وہ ڈوئل ہے. وہ ڈوئل, ہاں وہ ڈوئل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی پہلی فارم آئی ہے, تو باقی ڈوئل میں بھی آپ پڑھیں گے آپ ڈوئل. ہاں ہاں سنگولر ہوتا ہے, سنگولر مذکر, سنگولر مؤنث اینڈ ڈوئل. یہ عربی میں, یہ عربی ہی لینگویج ہے جس میں ڈوئل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈوئل کا کانسیپٹ آ گیا ہے, تو اچھی بات ہے آپ نے سیکھ لیا. جیسے ربی کما رائٹ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا سورہ رحمان. ٹھیک. تسنیہ کہلائے گا نا, جی مثنیٰ, تسنیہ نا, تسنیہ یا وہ لوگوں مثنیٰ کہتے ہیں جو. ہاں جی,
मेरे पास 10 में लिखा से ठीक ना बिल्कुल से नहीं हाँ से। जी। सो अल्फिया सैयदिहा, हाँ अल्फिया सैयदिहा, और इन दोनों ने हाँ पाया इसके आका को हम्म लदल बाब, दरवाजे के पास, हम्म कालत, वो हाँ कहने लगी, ये भी वर्ब है, काला और ये हाँ मोनस है, माँ क्या, हाँ जज़ाआ, जज़ाऊ बदला हो, हम्म मन, मन अरादा मन अरादा, इसका जो इरादा करे, हाँ इसने जो इरादा किया ठीक है भी अहलिका, जो हजरत यूसुफ हाँ तेरी घरवाली के साथ, हाँ सुवन, बुराई का, बुराई का इल्ला, मगर, अन हम्म युसजना, कि वो कैद हम्म किया जाए, युसजना हम्म जो भी वर्ब है, इसका रूट हम्म वर्ड जीम और नून है, और उसको ये दर्दनाक अजाब दिया जाए अजाबुन अलीम, और या उसको दर्दनाक अजाब दिया जाए। अच्छा, ये ठीक है युसजना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना? लेकिन ये मंसूब है जी युस जना ठीक फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई इस पे क्या आया तो ये वो फोर्थ फॉर्म हुई, फोर्थ फॉर्म होगी हाँ। फोर्थ फॉर्म होगी, मज़ारे होगी, और या पैसिव हो गया पैसिव पैसिव हो गया, पैसिव मीनिंग से। पैसिव वाला हाँ फोर्थ होती तो यूज जेना होता यूज जेना से यूज जाना हो गया तो ये पैसिव हो गया ठीक जब आप इसकी बनाएंगे तो फोर्थ में यूज जेना होता है ठीक है समझ आई तो अब इसको पढ़े वस्तबकल बाबा राइट वो सबका यानी कि रेस लगाई उन दोनों दरवाजे की तरफ ठीक है अच्छा तो ये मैंने पिछली बार वो कर दिया था ना जब दरवाजा खुला तो कौन खड़ा था उनका मालिक राइट तो जब हमने इसको दुनिया से तशबीह दी थी तो जब हम दुनिया से छोड़ के जाएंगे हम भागते हुए नहीं जाएंगे हजरत यूसुफ तो भाग के गए कि उनके पास बुरहान थी राइट हम दुनिया में बहुत इंजॉय करेंगे और खैर बहरहाल हमें दुनिया टेस्ट है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लेकिन जब हम दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा दरवाजे पर इस दुनिया के बाहर कौन है हमारा मालिक अल्लाह ताला। जैसे ये तो हमारा मालिक सैयद हमारा जो मालिक है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है ठीक तो हम भी जब इस दुनिया से छोड़ के इसके दरवाजे जो अभी हमें दरवाजा लॉक करके दुनिया हमसे जो कुछ भी करवा रही है और हम कर रहे हैं राइट इस दरवाजे के बाहर भी हमने कभी सोचा इस दरवाजे की तरफ भागने का भागने का तो खैर नहीं सोच सकते क्योंकि हमें पता है कि हमारी कदर में हमारा मौत का वक्त मुकर्रर है लेकिन दरवाजे के बाहर क्या है ये सोचना तो हमारा फर्ज है राइट दरवाजे की तरफ भाग नहीं सकते लेकिन उससे बचा के तो हमें रहना है क्योंकि आखिर में तो हमें उस दरवाजे से ही गुजरना है और उस दरवाजे के बाहर हमें अपने मालिक को पाना है ठीक जी तो दुनिया तो बहुत छोटी सी है और दुनिया हमारा टेस्ट हो रहा है आखिर में दरवाजा खुलेगा और हमें अपने मालिक का सामना करना है ठीक तो इस लिहाज से ये बहुत खूबसूरत आयत है अच्छा दूसरी चीज इसमें कमीज जब भाइयों ने भेड़िए से लेकर आए थे तो क्या लेकर आए थे कमीज अब देखिए यहाँ कमीज भी साथ साथ चल रही है दूसरी बार कमीज आ गई ठीक है अभी तीसरी बार भी आएगी ठीक तो ये कमीज बार बार क्यों आ रही है कुछ और आ जाता पहली बार भी कमीज दूसरी बार भी कमीज वजह क्या है पहली बार कमीज किस चीज की शहादत थी कि हजरत यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया कैसे पता चला था हजरत यूसुफ को जब उनको कमीज दी थी ब्लड में अटी हुई कौन बताएगा पिछली बार हम पढ़ चुके हैं ना जब वहां कमीज आई थी शबनम
کون کون ہے مجھے تو نظر بھی نہیں. روبی, شبنم, جواب دینا. جب وہاں قمیص آئی تھی تو وہاں پہ حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا کہ نہیں وہ نہیں مرے قمیص کو دیکھ کر. کون جواب دے گا بھائی؟ جلدی سے جواب دیا کریں. نقمینہ آپ بتا دو. چلو ان کو خوشبو آئی تھی حضرت یوسف کی اس میں سے, پتہ نہیں اس طرح سے. یہ وہ قمیص سے پھٹی ہوئی کمی وہ خون جو تھا وہ انسان کا نہیں تھا نا, وہ بھیڑیے. قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی. تو حضرت یوسف نے یہی کہا تھا واٹ اے کائنڈ وولف. کتنا کائنڈ وولف تھا کہ اس نے بغیر قمیص پھاڑے ہوئے حضرت یوسف کو ہلاک کر دیا. وہ ہٹ پٹاہٹ میں اور وہ وہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے. یعنی کہ ان کا پلان جو تھا وہ اتنا اچھا پلان نہیں تھا. انہوں نے یہ تو کہا کہ بھیڑیا نے کھا لیا لیکن قمیص نہیں پھٹی ہوئی تھی. تو قمیص کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی اس واقعے کی, ان کو جھوٹا کرنے کی. رائٹ, یہاں پہ قمیص پھٹ گئی, وہاں قمیص پھٹی نہیں, یہاں قمیص پھٹ گئی. رائٹ, یہاں قمیص پھٹ گئی تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ شہادت ہو گئی. اسی قمیص نے بچایا نا انہیں, نہیں بچایا, خیر وہ اس میں تو گئے لیکن شہادت ان کو مل گئی تھی. عزیز جو بھی اس کا شوہر تھا اس کو سمجھ آ گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ شہادت ہو گئی. لیکن ہمارے لیے قمیص میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ قمیص کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم جو بھی چیز کرتے ہوتے ہیں اس کی ہر چیز گواہی ہے. ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں, جو قمیضیں استعمال کرتے ہیں, جو پتلونیں استعمال کرتے ہیں, جو لمبے لمبے دوپٹے اور ساڑیاں استعمال کرتے ہیں, یہ ساری ہماری کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی چیزوں کو کس طرح وہ کیا سر. رائٹ, ایک شادی میں 10 جوڑے بنا رہے ہیں, ایک مہندی کا, ایک مائیوں کا, ایک اس کا, ایک اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسراف ہے. رائٹ, اور یہ ساری قمیضیں جو ہیں وہاں پہ جا کے ہمارا گواہی دیں گی. رائٹ, تو قمیض یہاں پہ گواہی دے رہی ہے, ہماری قمیضیں بھی گواہی دیں گی. ہم نے جو کام کیا جس وقت جو اگر پیڑ بھی تھا, پودا بھی تھا, ہم اس کے نیچے کوئی گندا کام کر رہے تھے تو وہ پودا بھی گواہی دے گا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز وہاں پہ ہماری گواہ ہو جائے گی. ٹھیک, اب کیمرے لگے ہوئے, اب چھوٹا سا کیمرہ لگا دو, وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں کیمرے لگائے ہوئے, یہ سارے ہمارے شواہد ہیں. ٹھیک, تو ہم کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کو جو بھی کرتے ہوئے ریسائیکل کریں, اپنی چیزوں کو ریسائیکل کریں, الگ سے خامخواہ کے چیزیں نہ, لائک جو بھی ہمیں دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں, اس کو ہم استعمال کریں. اب اس کو ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اس کو یہ سوچ کے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان سب کا ہمارے سے حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو بھی مٹیریل چیزیں ہیں وہ ہماری وہ بن جاتی ہیں, ہماری گواہی بن جائیں گی. ٹھیک ہے, کہ ہمارے یہاں لائک فار ایگزامپل کینیڈا میں لکڑیوں کے گھر بنتے ہیں. اب مجھے ایک کمرے کی ضرورت ہے, میں نے 10 کمروں کا گھر جو ہے شان و شوکت سے رہنے کے لیے اس میں بنایا ہے. رائٹ, تو مجھے 10 کمروں کو بنانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے ہوگی؟ میں نے ساری لکڑیاں کاٹی نا, وہ میرے 10 کمرے میں رہنا ہے کی وجہ سے اتنے سارے پیڑ کٹے. وہ سارے کے سارے جو لکڑیاں میرے گھر میں لگی ہیں وہ میری شہادت دیں گی کہ نہیں کہ ایک کمرے میں اس کی ضرورت ہے, یہ 10 کمروں میں ناچتی پھر رہی تھی. رائٹ, خامخواہ میں کتنی لکڑیاں کاٹی میں نے, کتنے پودوں کو ضائع کیا, کتنا انوائرمنٹ کو دھوکہ دیا, وہ غلط کر دیا میں نے انوائرمنٹ کو. رائٹ, ساری لکڑیاں کاٹ کر. سو ایوری تھنگ از اے شہادت. اوکے, تو اس کا ہمیں
یہ قمیص ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ شہادت دلاتا تو انسان کے اعضا بھی دیں گے نا، جتنے اعضا بھی اعضا دیں ہیں گے، انسان کے وہ سب دیں اعضا گے۔ بھی دیں گے، لیکن اعضا کے علاوہ قمیص، اگر قمیص کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، right؟ یہاں پہ قمیص نہیں آتی بھائی، لائک وہ پروفٹ تھے، ان کی ویسے ہی آخر میں تو ان کو مطلب سمبولک ہے نا یہ، کہ مطلب یہ تھا نا کہ اگر جیسے پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ حضرت یوسف جو ہیں وہ مطلب غلطی پہ نہیں، وہ معصوم ہے، اور آگے سے پھٹی ہے، یہی تھا نا، جی تو اسی طرح سے تھا نا۔ وہ ہاں اگلی بالکل، آیت میں پھر آئے گا یہ اگلی آیت میں پھر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہماری بھی جو مٹیریل چیزیں وہ ہماری یا تو ہمارے گناہ کی وٹنس بن سکتی ہیں، یا پھر ہمارے لائک معصومیت کی وٹنس بن سکتی ہیں، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، رائٹ؟ تو ہمیں ہر جگہ اچھے ہونا چاہیے کہ کوئی پیڑ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رپورٹ کر رہا ہے، رائٹ؟ اگر آپ حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے جس میں جو ہدہد ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کر رہے تھے، اور شیطان نے اس عبادت کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ اب ایک ہدہد کو کیا پتا کہ وہ عبادت کیوں کر رہے تھے؟ اب ہدہد بتا رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کر رہے تھے، یہ کہہ کے کافی ہو جاتی۔ اس کے بعد اس نے کیا ایڈ کیا، اس کی انالیسس کیا تھی کہ اس عبادت کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ سارے نئے کپڑے پہن کر پھر جا کے اور نہا کر اور خوشبو لگا کر اور پھر بیٹھ کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ واو، یہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے کہ یہ دیکھو کتنے مزے کی چیز ہے، رائٹ؟ تو اس نے کیا ایڈیشن کیا کہ شیطان نے، قرآن میں ہے، ہدہد نے ایڈیشن کیا کہ شیطان نے ان کی عبادت کو ان کے لیے مزین کر دیا، رائٹ؟ تو ایون برڈز جو ہیں جو ہمارے اوپر سے ایسے گزر جاتی ہیں، اب آپ اگر حضرت سلیمان کی کہانی رکھیں تو برڈز جو ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو وٹنس کر کے اور رپورٹ بیک کرنے کے لیے کر سکتی ہیں وہ، رائٹ؟ وہ ہمیں یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا اللہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو اللہ نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ So there is something attached to qamis over here, right? کہ ہر چیز ہماری گواہی بن سکتی ہے۔ تو again this is a beautiful ayat کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ مالک کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے بولنے سے پہلے ہماری باقی چیزیں جو ہیں گواہی دینا شروع کر دیں گے، ہمیں بولنے کا موقع بھی پتہ نہیں ملے کہ نہیں، بلکہ ہمارا منہ تو وہاں اس وقت بند ہو جائے گا، باقی چیزیں گواہی دے رہی ہوں گی، رائٹ؟ آگے چلیں، اب کوئی سوال ہے اس میں؟ کا مطلب شوہر آئے گا یا مالک آئے گا؟ وہی اس عورت کا شوہر اور مالک ایک ہی تھا نا؟ نہیں ایک ہی مطلب تھا، ایسے ورڈ میننگ کے حساب سے سیدہ اس کے آقا کو، اس کے آقا، اس کا آقا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے وائف کا استعمال نہیں کیا، اس کے آقا کا لفظ استعمال۔ ہم لوگ جیسے سید کہتے ہیں نا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے جو ہوتے ہیں، ہاں اس میں آقا کہا گیا ہے، رائٹ؟ سید جو ہے آقا۔ ہاں ٹھیک، اور کوئی سوال؟ یہ الفا یا یہ کون سی فارم ہے؟ یہ بھی ڈوئل ہے، ڈوئل تو ہے، لیکن فارم کون؟ فارم 4، 4 ہے یہ۔ الف آ گیا نا شروع میں، جی سو ڈوئل آپ نے سیکھا ان 2 آیتوں میں، دونوں میں ڈوئل تھا، اور یا اس کے معنی پھاڑ ڈالنے کے ہیں نا؟ کس کے؟
الفایا یا پکڑ. نو، الفایا کا مطلب ان دونوں نے پایا. اچھا ان دونوں نے پایا. نہیں کس کو ان کی پایا؟ مطلب وہ جو تھے آقا نے پایا ان دونوں کو نا. نہیں، ان دونوں نے پایا اپنے آقا کو دروازے پر. اچھا ان دونوں نے پایا آقا کو. ہاں ٹھیک. اس کے دونوں نے دیکھا نا، دونوں بھاگے تو دونوں. اب حضرت یوسف کی تو سچویشن ذرا سی آڈ ہو گئی ہوگی، رائٹ، بٹ ان کو ان کی قمیص نے بچا لیا، رائٹ. وہ تو بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے، رائٹ. اینڈ تو اس عورت نے کیا الزام لگانے لگ گئی الٹا ان پر کہ یہ تمہاری وائف کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا، اس کو پریزن میں ڈال دو. ٹھیک، 2 آیتیں ہی رکھیں جی اور جی. اس کو سمجھیں. بہت ہی خوبصورت سورہ یوسف، بہت خوبصورت سورہ ہے، سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے ہا ہر. کا جو ہا ہے صفیہ، جی یہ سید ہا کا ہا جو یہ مؤنث ہے نا. یہ مؤنث ہے، اس کا آقا، اس عورت کے شوہر کو، آقا کو. ویسے آقا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی تھے، بٹ یار انہوں نے اس عورت کے شوہر کو پایا. ٹھیک. اور کوئی سوال اس پہ؟ اگر نہیں تو آج کیونکہ اور آیت کی وہ نہیں رہے گی، ٹائم نہیں بچے گا، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک، یا اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں. قال ہی راودتنی عن نفسی کرنی ہے. بس یہیں تک میرے خیال میں یہ کر لیں، پھر زیادہ اچھا ہو یہیں جائے گا. تک زیادہ ہو جائے گا. چلیں ہاں، اس میں نئے وہ آئے ہیں، ذرا آپ اس کو ارادہ بھی فارم 4 ہے. ہاں ارادہ بھی فارم 4 ہے. اور ڈوول کو آپ یاد رکھ لیجئے گا، پہلی بار آپ کو میرے خیال میں آیا ہے ڈوول. ٹھیک ہے، ڈوول کو دیکھ لیجئے گا ایک بار. کسی ایک تھرسڈے کو کون لے رہے کلاس؟ تھرسڈے کو کون پریزنٹ کر رہا ہے؟ چلیں اس کو میں وہ کر دیتی ہوں. تھرسڈے کو کون کرے گا؟ انشاءاللہ